تو آئیے سب سے پہلے ویڈیو میں ہم سنتے ہیں کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں. Я вот прям вот так не слышал. Когда первый хлопок был, я посмотрел, так быстро оценил обстановку, я думал, сейчас самолет развалится. Я думал, надо сейчас уже это как там успеть помолиться. Думал, сейчас это, наверное, последние мои слова. После того, как хлопок был, маски полетели, я посмотрел, что обшивка чуть повреждена. Тогда, да, уже я сам напрягся. Честно сказать, я вообще был не уверен, что я останусь жить. Я в сознании был, и когда удар почувствовал, я ударил, подбросил, потом начало вот это, я все пристегнут, меня начало туда-сюда бросать. Это все было какие-то секунды. Вот, все шмалить начало. А потом все раз, все затихло. Тишина, тихо, все спокойно. И я понял, что все, мы приземлились. Тело свое начал проверять, смотрю, я цел. Мое удивление было, я цел. Вот передо мной женщина была, она в сознании, ушла в сознание, стонала. Я ее попытался как приподнять. Потом сбоку увидел, смотрю, женщина зажата. Ее попробовал вытащить, но ее не получилось. Она была там зажата, ноги у меня сбоку зажаты. И в этот момент я уже... یہ جذبہ ہونا چاہیے تسلی دینے کا. Бегает сирена, подъезжает, потом я уже женщина сказала, потому что специалисты подъехали, вот сейчас будут вас. ساری زندگی بالکل اب ختم ہونے والی ہے. اب میری زندگی کے کچھ سیکنڈ اور کچھ پل ہی باقی بچے ہیں. ایک مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کی ساری باتیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلے زور سے آواز آئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ پلین جو ہے وہ کریش ہونے والا ہے اور یہ میرا آخری وقت ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ڈر گیا تھا اور میں دعائیں پڑھ رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں خود بھی نہیں بچوں گا اور میں ہوش میں تھا جب یہ پلین زمین پر ٹکرایا. کہہ رہے ہیں کہ جب پلین کریش ہونے والا تھا تو سب کچھ گھوم رہا تھا چاروں طرف, یعنی کہ بڑا عجیب سا وہ منظر تھا اور کچھ سیکنڈ تک ایسا چلا کے بعد بالکل شانتی ہو گئی, خاموشی چھا گئی. اس کے بعد سب کچھ شانت ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا, وہ بھی زندہ پایا تو میں سرپرائز رہ گیا. ماشاءاللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بازو والی ایک عورت ہے وہ بھی ہوش میں آ گئی ہے اور ایک اور عورت ہے اس کا پیر جو ہے پھنس گیا ہے, وہ چلا رہی ہے. تو میں نے اس کو تسلی دی, ڈرو نہیں, پریشان مت ہو اور اب انشاءاللہ سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو پلین کریش ہونے کا پہلا واقعہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. قرآن نے اس طریقے کے کئی واقعات ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کیے ہیں. آئیے میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مشرکین مکہ کے بارے میں, جب بھی وہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے بعض دفعہ آن کا سامنا ہوتا ہے, یعنی زندگی بچنا بالکل مشکل ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تھے تو سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, پھر جب اللہ تعالیٰ خشکی پر ان کو نجات دے دیتا, اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا, خشکی پر پہنچا دیتا, وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے تھے. اس واقعے سے اللہ نے کیا بتایا کہ مشکل حالات ہوں, بد سے بدتر حالات ہوں, انسان کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو جائے, سب کچھ فنش. آپ کو 2 منٹ کے لیے میں یہ چیز میں آپ کو فیل کرانا چاہتا ہوں. 2 سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کہ میرے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, زندگی بالکل اب ختم ہونے والی ہے. اب میری زندگی کے کچھ سیکنڈ اور کچھ پل ہی باقی بچے ہیں. آدمی کیا کرے گا؟ حیران ہوگا, وہ پریشان ہوگا, ہے نا, چیخے گا, چلائے گا, شور مچائے گا. لیکن ایک مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ ایک مومن اپنے رب کو پکارتا ہے, مومن اپنے رب سے التجا کرتا ہے, ایک مومن اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے. ایک مومن کا یقین ہوتا ہے آج اگر کوئی مجھے بچانے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. دنیا آج خاموش ہے, آج نہ باپ کام آئے گا, نہ والدہ کام آئیں گی, نہ رشتہ دار کام آئیں گے, کوئی کام آنے والا نہیں. اگر بچانے والی کوئی ذات ہے صرف ایک اللہ واحد کی ذات ہے. وہ ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا, قرآن میں اللہ نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. سبحان اللہ, اس آیت کو پڑھو نا, دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے, دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے, اس کی دعائیں سنتا ہے, ویکشف السوء, اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا, صرف ایک اللہ کی ذات ہے, تمام تکلیفوں سے, تمام مشکلوں سے نجات دے سکتی ہے. کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب بھی ہم پلین میں سفر کریں
جب بھی ہم کہیں بھی سفر کریں تو ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کر لیں۔ 7 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ سفر جب ہم شروع کریں تو اپنی نیت ہم خالص کر کے نکلیں۔ ہمارے سفر کا مقصد شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سفر کا مقصد وہ فلاں بابا کی درگاہ کی زیارت، وہ فلاں پیر صاحب کے درگاہ کی زیارت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سفر کا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو، کیونکہ اگر نیت میں کھوٹ ہے یاد رکھیے کہ آپ کا وہ سفر بھی ناجائز ہوگا۔ دوسری چیز، جب بھی آپ سفر کے لیے نکلیں دعا کر لیں۔ سفر پر جب بھی آپ پلین میں بیٹھیں یا اپنی گاڑی پر سوار ہوں دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ ایک اور دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الخلیفۃ فی الاہل والمال والولد۔ اسی طریقے سے جب سفر میں آپ ہیں، تیسرا کام آپ یہ کریں، ذکر و اذکار میں وقت لگائیں، قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمات آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں، سبحان اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور چوتھا کام یہ ہمیں کرنا ہے کہ احترام اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سفر میں ہمارے ساتھ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے آپ برتاؤ کریں، ہے نا؟ اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آگے ایک بات یہ بھی میں ذکر کروں گا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، پلین کریش ہونے والا ہے، ہاں، یا کوئی اور سفر میں حادثہ ہونے والا ہے، ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا، ہم اپنی مدد تو کریں، ساتھ میں دوسروں کی بھی مدد کریں، ان کا بھی ساتھ دیں۔ جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آخری چیز یہ ہے کہ جب ہمارا سفر مکمل ہو اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں حفظ و امان کے ساتھ ہمارے مقام تک پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔